بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت جس کا نام ہے اسکندر لودھی۔ اسکندر لودھی کا اصل نام نظام خان تھا۔ ان کا سن پیدائش تاریخ کی کتب میں نہیں ملتا، البتہ تاریخ شاہی میں اہم یادگار نے لکھا ہے کہ اسکندر لودھی نے 17 شعبان 894 ہجری کو 18 سال کی عمر میں دہلی کی حکومت سنبھالی۔ اس لحاظ سے اسکندر کا سن پیدائش 876 ہجری یعنی 1471 بنتا ہے۔ اسکندر کا انتقال 923 ہجری یعنی 1517 عیسوی میں ہوا۔ اس اعتبار سے انہوں نے تقریباً 46 برس کی عمر پائی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک واقعہ تذکرہ کرتا چلوں۔ ایک شخص جو ہے وہ اتر پردیش کے شہر سنبھل میں ایک اپنے گھر کی تعمیر کے لیے زمین کھود رہا تھا۔ اچانک اس کی کدال کسی شے سے ٹکرائی۔ اس نے حیران ہو کر ہاتھ روک لیا۔ غور سے دیکھنے پر دیکھا مٹی میں کوئی دبی ہوئی چیز نظر آئی۔ اس شخص نے احتیاط سے مٹی کھود کر اس شے کو نکال لیا۔ یہ ایک چھوٹی سی دیگ تھی۔ کے اندر دیکھا تو بہت ساری اشرفیاں چمک رہی تھیں۔ اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس غیبی امداد سے وہ بہت مسرور تھا۔ اب وہ اپنی تمام ضروریات زندگی پوری کر سکتا تھا، لیکن اس کی خوشی جلد ہی دم توڑ گئی۔ چند دنوں بعد کسی نہ کسی طرح یہ خبر عام ہو گئی کہ اس شخص کے پاس خزانہ نکلا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سنبھل کے حاکم قاسم خان کے پاس پہنچی۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا اور ساری دولت اس سے لے لی۔ پھر مملکت کے جو بادشاہ تھے اس تک خبر پہنچی۔ اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ساری کی ساری دولت اس شخص کو واپس کر دی جائے۔ قاسم نے عرض کیا، حضور، یہ دولت اس شخص کو ملی ہے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ فرمانروا نے یہ کہا، اے نادان، اگر دینے والا اس شخص کو اس لائق نہ سمجھتا تو اسے نہ دیتا۔ لائق اور غیر لائق سب اسی کے بندے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ دولت اسی کے حوالے کر دیجئے، اور جب تک اس دولت کے لیے محفوظ جگہ تیار نہ ہو اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ناظرین، یہ حکمران تھے بر صغیر میں لودھی خاندان کے دوسرے فرمانروا اسکندر لودھی، جن کا 27 سالہ عہد علمی ترقی، امن، خوشحالی اور اعلیٰ انتظام کی خوبیوں سے عبارت ہے۔ اسکندر لودھی نے اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے جو وسیع حکومت قائم کی تھی، اس میں پاکستان اور بھارت کے پنجاب، مغربی اور مشرقی پنجاب دونوں، ہریانہ، اتر پردیش، بہار اور کچھ ملحقہ علاقے اور راجستھان کے بعض حصے شامل تھے۔ ان کی اہم ترین فتوحات میں جونپور اور بہار شامل ہیں۔ ناظرین، اسکندر لودھی شریعت کے پابند، متقی اور خوف خدا رکھنے والے انسان تھے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتے تھے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اس کے لیے ظہر کی نماز کے بعد کا وقت مقرر تھا۔ قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مجلس علماء منعقد ہوتی تھی، جس میں اسکندر شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے مملکت میں متعدد مساجد تعمیر کروائیں۔ تمام مساجد میں امام صاحبان، قاری اور خادموں کے تقرر کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ انہوں نے غیر اسلامی رسوم کی سختی سے ممانعت کی۔ اس ضمن میں مزاروں پر خواتین کے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ سکندر کی اسلام پسندی اور خلوص نیت کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت ان کی فوج ان کے بھائی باربک شاہ کی فوج کے مقابل صف آرا تھی، ایک فقیر آیا اور اس نے اسکندر کا ہاتھ تھام کر کہا، تیری فتح ہوگی۔ سکندر نے غصے سے ہاتھ چھڑا لیا اور کہا، جب دو مسلمانوں میں مار کا آرائی ہو رہی ہو تو کبھی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ خدا کرے ایسا ہو جس میں اسلام کی بھلائی ہو۔ سکندر بردبار، اعلیٰ ظرف اور نیک دل انسان تھے۔ ان کی فراخ دلی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان کے بھائی باربک شاہ نے ان کے خلاف بغاوت کی اور جونپور پر قابض ہونا چاہا، لیکن سکندر نے باربک شاہ کو لڑائی میں شکست دینے کے باوجود انہی کو دوبارہ جونپور کا حاکم بنا دیا۔ اسی طرح جب کنشت، بہار کے نواح میں ایک علاقے کا نام ہے، کا راجہ بھید چندر سکندر کو اطاعت کا یقین دلانے کے باوجود ان سے خوفزدہ ہو کر پٹنہ کی طرف بھاگ گیا، تو سکندر نے اس کا سارا سامان اسے بھجوا دیا تھا۔
ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب جون پور کے سابق حاکم سلطان حسین شرقی ایک لڑائی میں اسکندر کی فوج سے شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اسکندر کے مشیروں نے پوچھا، کیا سلطان حسین شرقی کا پیچھا کیا جائے؟ اس پر اسکندر لودھی نے کہا، وہ خدا جس نے اسے زمین پر گرا دیا ہے اور تمہیں زمین سے اٹھایا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مغرور نہ بنو۔ اسکندر لودھی علم دوست اور علم پرست حکمران تھے اور علماء کو اپنا ہم نشین رکھنا پسند کرتے تھے۔ تاریخ ہندوستان کے مصنف مولوی ذکاء اللہ کے مطابق 17 جید علماء کرام اسکندر لودھی کے پاس رہتے تھے۔ اسکندر لودھی کے دور میں ملتان سے 2 بڑے علماء کرام شیخ عبداللہ تلمبا ایک ناظرین جگہ ہے ملتان کے پاس، اور شیخ عزیز اللہ دہلی تشریف لائے تھے۔ اسکندر نے ان بزرگوں کی بہت تعظیم کی۔ ان علماء کرام نے درس و تدریس کے معیار کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیا اور زیادہ کتابیں نصاب میں داخل کی۔ اسکندر لودھی شیخ عبداللہ کی مجلس سے درس میں خود شریک ہوتے تھے، لیکن اس طرح کے شیخ کے شاگردوں کو پتہ نہ چلے۔ وہ چھپ کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتے تاکہ درس کا سلسلہ منقطع نہ ہونے پائے۔ جب درس ختم ہو جاتا تو اسکندر اٹھ کر شیخ کے پاس جاتے اور دیر تک ان کی باتوں سے استفادہ کرتے۔ اسکندر ہی کے زمانے میں مولانا رفیع الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، جو اچھے محدث سے شیراز سے دہلی آئے، اسکندر نے ان کی بڑی توقیر کی۔ مولانا شیرازی نے آگرہ میں درس حدیث کا سلسلہ خاصے عرصے تک جاری رکھا۔ اسکندر لودھی کا ایک اہم کارنامہ فارسی زبان کا تحفظ اور اس کا فروغ ہے۔ اسکندر نے جب حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی تو بر صغیر پاک و ہند تبدیلیوں کے عمل سے گزر رہا تھا۔ دہلی کی مرکزی حیثیت ختم ہو جانے کے باعث بہت سے خود مختار ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ان ریاستوں میں بیشتر حاکم مسلمان تھے، لیکن ہر جگہ مقامی رجحانات غالب تھے۔ مثلا بنگال میں بنگالی زبان رواج پا رہی تھی، جنوبی ریاستوں میں دکنی زبان کا چلن تھا، ایک دو ریاستوں میں مرہٹی زبان کو اہمیت دی جا رہی تھی۔ یوں فارسی زبان اپنی سرکاری حیثیت تقریباً کھو بیٹھی تھی۔ اسکندر لودھی نے ان تمام مقامی زبانوں کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ فارسی کو سرکاری سطح پر رواج دیا۔ بر صغیر میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد بھی حساب کتاب مقامی زبانوں میں رکھا جاتا تھا۔ ہندو، پٹواری، قانون گو اور محاسب الگ الگ مقامی زبانوں میں ریکارڈ رکھتے تھے۔ اسکندر لودھی نے حکم دیا کہ حسابات فارسی زبان میں رکھے جائیں، چنانچہ ہندو ملازمین کو فارسی زبان سیکھنی پڑی۔ بہت سے ہندوؤں نے فارسی میں کمال حاصل کیا اور ان میں فارسی زبان کے بہت سے اچھے شاعر پیدا ہوئے۔ مثلا پنڈت ڈونگر مل فارسی زبان کے بڑے اچھے شاعر تھے۔ ہندوؤں کے فارسی سیکھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سنسکرت کی کئی اچھی کتابوں کے ترجمے فارسی زبان میں کیے گئے۔ اسکندر لودھی خود بھی نئی کتابیں تصنیف کروانے اور تراجم کروانے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ علم کی ہر شاخ سے متعلق کتابیں لکھواتے تھے۔ اسکندر لودھی کے دور کی ایک مفید اور اہم کتاب معدن شفا، جسے طب سکندری بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کو میاں بھو نے تحریر کیا تھا، جو اسکندر کے امراء میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اسکندر سے کہا تھا کہ حکمائے ہند کی کتابوں کا فارسی زبان میں ایسا خلاصہ مرتب کیا جانا چاہیے جس میں تمام مشہور ہندوستانی طبیبوں کے نسخوں اور دواؤں کا ذکر آ جائے۔ اسکندر کو یہ مشورہ بہت پسند آیا، چنانچہ انہوں نے خراسان اور ہندوستان کے طبیبوں کو جمع کیا اور ان اتباع سے یونانی اور ہندوستانی طب کے کتابوں سے مضامین کا انتخاب کروایا۔ یہ کتاب میاں بھو نے مرتب کی۔ کتاب کے 500 صفحات تھے اور اس میں 1107 امراض اور ان کے علاج کے لیے دواؤں کا ذکر تھا۔ ہندوستان میں اسلامی طب کی تدوین میں اس کتاب کو تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کتاب آج بھی استعمال ہوتی ہے۔ اسے لکھنؤ کی ایک پریس نے شائع کیا ہے۔ اسکندر کے دور میں مختلف قسم کے قدیم مخطوطات بھی جمع کیے گئے، ایک فرہنگ اسکندری کے نام سے مرتب کی گئی۔ اسکندر لودھی کے عہد کی سب سے مشہور ادبی شخصیت شیخ جمالی کی ہے۔ شیخ جمالی بڑے پائے کے صوفی، شاعر اور تذکرہ نگار تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ سیر و سیاحت میں گزارا۔ وہ عراق، خراسان،
روم اور شام گئے۔ ہرات میں وہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اسکندر نے بھی جب شیخ جمالی کے اشعار سنے تو وہ بھی ان سے ملنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ جب شیخ جمالی دہلی آئے تو اسکندر لودھی نے ایک قطعہ کہا جس میں شیخ جمالی سے سنبھل آنے کی درخواست کی گئی۔ ان دنوں اسکندر سنبھل میں ہی تھے۔ اسکندر نے یہ قطعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دہلی بھیجا۔ انہوں نے شیخ سے ان کی مثنوی کی کتاب مہر و ماہ کی بھی درخواست کی۔ شیخ خود تو نہ آئے، البتہ مثنوی کی کتاب بھیج دی۔ اسکندر نے شیخ جمالی کے استاد شیخ سماع الدین سے درخواست کی کہ وہ شیخ جمالی کو لے کے آئیں۔ شیخ سماع الدین نے شیخ جمالی کو راضی کر لیا۔ جب شیخ جمالی سنبھل کے قریب پہنچے تو اسکندر لودھی نے 2 میل آگے آ کر شیخ کا استقبال کیا۔ بعد میں اسکندر لودھی نے شیخ جمالی کو اپنے سے بہت قریب رکھا۔ شیخ بھی اسکندر سے بہت متاثر ہوئے اور اسکندر کی وفات پر انہوں نے بہت دردناک اشعار کہے۔ شیخ جمالی کی اہم کتاب سیر العارفین ہے جس میں ہندوستان کے مشائخ کا تذکرہ ہے۔ یہ اولیاء کرام کی مستند سوانح عمری ہے۔ ان کا دیوان 8000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اسکندر کے دور میں جونپور کے ایک عالم شیخ الہدایہ تھے۔ انہوں نے فقہ کی شرح لکھی۔ اسکندر لودھی خود بھی فارسی کے اچھے عالم اور شاعر تھے۔ وہ گل رخ تخلص کرتے تھے اور شیخ جمالی سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ اسکندر نے روزانہ چند گھنٹے اہل علم اور شعراء کے ساتھ بحث و مباحثہ کے لیے مخصوص کر رکھے تھے۔ اسکندر علم کے شیدائی تھے اور عالموں کو دوست رکھنا پسند کرتے تھے۔ وہ عمومی علم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے خواہشمند تھے۔ اسکندر علماء کی رائے کا نہایت احترام کرتے تھے اور ان سے شرعی مسائل پوچھ لیا کرتے تھے۔ ان کے مزاج میں گو کہ تھوڑی سی سختی تھی اور مذہب کے معاملے میں وہ قدرے جذباتی ہو جاتے تھے، لیکن جب انہیں شرعی احکام کا حوالہ دیا جاتا تو وہ اپنی رائے پر نظر ثانی کر کے درست موقف اختیار کر لیتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب انہیں بتایا گیا کہ کوروکھیتر میں بہت سے ہندوؤں نے ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ وہ مندر میں پوجا پاٹ کرتے ہیں اور تالاب میں اشنان کرتے ہیں۔ اسکندر نے ایک بڑے عالم شیخ عبداللہ سے مشورہ کیا اور اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہنگامہ کرنے والے ہندوؤں کو قتل اور ان کے مندر کو مسمار کر دیا جائے۔ شیخ نے فرمایا کہ ذمیوں کی عبادت گاہ کو گرانا شریعت کے خلاف ہے۔ اس پر اسکندر برہم ہو گئے اور کہنے لگے، آپ بھی کفار کے ساتھی ہیں، میں پہلے آپ کا اور پھر کفار کا خاتمہ کروں گا۔ شیخ نے اطمینان سے فرمایا، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے جو کچھ پوچھا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق جواب دیا۔ اگر آپ کو اس کی قدر نہ تھی تو آپ نے پوچھا ہی کیوں؟ شیخ کا یہ جرأت مندانہ جواب سن کر اسکندر نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ ناظرین، اسکندر لودھی اپنی مملکت میں عدل و انصاف کا پرچم سربلند رکھنے کے خواہشمند تھے۔ روز عدالت لگاتے تھے، عوام کی فریادیں سنتے تھے۔ شریعت کے مطابق فیصلوں میں مدد دینے کے لیے 12 علماء کرام عدالت میں موجود رہتے تھے۔ اسکندر لودھی دریا دل، سخی اور نیک نفس حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی مملکت میں ناداروں اور محتاجوں کے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ سال میں 2 بار محتاجوں اور مستحقین سے درخواستیں طلب کی جاتی تھیں اور اتنی رقم جاری کر دی جاتی تھی جو 6 ماہ کے لیے کافی ہوتی تھی۔ موسم سرما میں غریبوں کے درمیان گرم چادریں، لحاف، کمبل وغیرہ تقسیم کیے جاتے تھے۔ جمعے کے روز مساجد میں جو رقم جمع ہوتی تھی وہ بھی نادار افراد میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ رمضان المبارک اور محرم میں محتاجوں اور مسکینوں کی امداد کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اسکندر کے ماتحتوں میں سے اگر کوئی مستحقین کی ذاتی طور پر امداد کرتا تو اسکندر اس سے بہت خوش ہوتے اور کہتے، آپ نے ایک نیک کام کی بنیاد ڈالی ہے۔ اسکندر لودھی نے مملکت میں خوشحالی لانے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے اہم اقدامات کیے۔ وہ سخت محنت کے عادی تھے۔ ان کی مصروفیات کا نظام الاوقات متعین تھا۔ وہ انتظامی امور پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ ان کا حافظہ بھی غضب کا تھا۔ ان کی نگاہوں سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہ رہتا تھا۔ ان کے خفیہ نویس یعنی انٹیلیجنس سروس جو بہت فعال تھی اور مملکت کے کسی بھی حصے میں پیش آنے والے اہم واقعات ان کے علم میں رہتے تھے۔
صوبائی گورنروں کو تفصیلی ہدایات دی گئی تھیں کہ قیمتوں پر نظر رکھیں اور اس بارے میں روزانہ رپورٹ بھیجیں۔ اسکندر کے دربار میں روزانہ منڈیوں میں اشیاء صرف اور اناج کے بھاؤ پڑھ کر سنائے جاتے تھے۔ مملکت کے مختلف حصوں کے اہم حالات سے بھی اسکندر کو آگاہ کیا جاتا تھا۔ اگر اسکندر کسی قسم کی تبدیلی چاہتے تو اس ضمن میں ضروری ہدایات جاری کر دیتے تھے۔ ڈاک کا نظام بہت عمدہ تھا، جگہ جگہ ڈاک چوکیاں بنائی ہوئی تھیں جن پر تازہ دم گھوڑے تیار رہتے تھے۔ اسکندر لودھی نے حسابات یعنی اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال اور معائنہ یعنی آڈٹ کا نظام سختی سے نافذ کیا تھا۔ وہ اس بات پر بہت اصرار کرتے تھے کہ افسران کو دیانتدار ہونا چاہیے۔ اگر کسی افسر کی غلطی سے سرکاری املاک کا نقصان ہو جاتا تو متعلقہ افسر پر جرمانہ عائد کیا جاتا۔ اسکندر لودھی کی ہیبت اتنی تھی کہ ان کے ماتحت اور ضلعی حکام ان کا خط آتے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے اور اس خط کو بہت احترام سے وصول کرتے۔ جو احکام عوام سے متعلق ہوتے تھے وہ مساجد کے ممبر سے پڑھ کر سنا دیے جاتے تھے۔ اسکندر کا دربار بھی بہت پروقار ہوتا تھا۔ اس دربار میں کوئی ناشائستہ یا نازیبا گفتگو نہیں ہو سکتی تھی۔ اسکندر نظم و ضبط کے سختی سے قائل تھے، چنانچہ ان کے دربار میں ضابطوں کی پوری طرح پابندی کی جاتی تھی۔ اسکندر جاہو حشم اور کروفر کے عادی نہ تھے۔ وہ زرق برق لباس پہننے کی بجائے سادہ لباس زیب تن کرتے تھے اور تکلفات سے اجتناب کرتے تھے۔ مشہور شہر آگرہ بسانے کا اعزاز اسکندر لودھی ہی کو حاصل ہے۔ اسکندر اپنا دارالحکومت کسی موزوں جگہ بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس غرض سے دریائے جمنا کے کنارے کا انتخاب کیا۔ ناظرین، 1505 عیسوی میں وہ دہلی سے متھرا آئے۔ پہلے انہوں نے ماہرین کی ایک جماعت اس علاقے میں بھیجی جہاں نیا شہر بسانا مقصود تھا۔ ماہرین کشتی میں سوار ہو کر دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلے۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھ بھال کی، پھر وہ مقام پسند آیا جہاں آج کل آگرہ آباد ہے۔ انہوں نے اسکندر لودھی کو اپنی رائے سے آگاہ کیا۔ اسکندر لودھی خود اس جگہ پہنچے۔ انہیں یہاں دو بلند ٹیلے نظر آئے۔ انہوں نے ایک ملاح سے پوچھا کہ ان دو بلندیوں میں سے کون سی بہتر ہے؟ ملاح نے کہا، جو بھی آگرہ یعنی سعد ہو۔ اسکندر نے مسکرا کر کہا، اس شہر کا نام آگرہ ہوگا۔ یہ روایت تاریخ خان جہانی افغانی خواجہ نعمت اللہ ہردی نے کی ہے۔ مولوی ذکاء اللہ نے تاریخ ہندوستانی میں مختلف بات لکھی ہے۔ ان کے مطابق ملاح نے اسکندر کا سوال سن کر کہا تھا، وہ جو آگرہ ہے یعنی وہ جو بلندی والا ٹیلہ ہے، وہ جو آگے والا ٹیلہ ہے۔ مولوی ذکاء اللہ نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے کہ آگرہ کا لفظ اگور سے نکلا ہے جس کے معنی نمکدان کے ہیں۔ اس علاقے کو آگرہ اس لیے کہا گیا کہ یہاں کی زمین میں بہت شور ہے، یعنی کہ بہت نمک ہے۔ آگرہ میں اسکندر نے بیانہ کے 52 پرگنوں میں سے 9 پرگنے شامل کر دیے اور یہاں ایک قلعہ تعمیر کروایا جس کا نام قلعہ بادل گڑھ رکھا گیا۔ بعد میں مغل شہنشاہ اکبر نے اس قلعہ کی جگہ ایک اور قلعہ تعمیر کروا دیا تھا۔ اسکندر نے آگرہ میں ایک بارادری بھی تعمیر کروائی تھی جو اب بھی موجود ہے۔ آگرہ نے بہت جلد اہمیت حاصل کر لی۔ دنیائے اسلام کے بہت سے حصوں سے ماہرین علم و فن آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ یہ شہر جنگی اور تجارتی لحاظ سے نہایت اہم مرکز بن گیا، کیونکہ جنوب میں گوالیار اور مالو، مغرب میں راجپوتانہ، شمال مغرب میں دہلی اور پنجاب، اور مشرق میں وادی گنگا کو جانے والے راستے آگرہ ہی سے گزرتے تھے۔ سکندر لودھی نے آگرہ سے دھول پور تک ہر 10 میل کے فاصلے پر سرائیں اور عمارتیں بھی تعمیر کروائی تھیں۔ لودھی خاندان کے عظیم فرمانروا اسکندر لودھی نے اپنے 27 سالہ دور حکومت میں جو کارہائے انجام دیے وہ یاد رکھے جانے کے قابل ہیں۔ اسکندر لودھی کے ان کارناموں کی وجہ سے تاریخ ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کرے گی۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔